استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يصنعون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا محترم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے سورہ یونس مکمل 10 سپارے 11 سپارے جو ہے ہم نے مکمل کر لیے ہیں اور 12واں سپارہ جو ہے شروع ہو چکا ہے اور یہ سورہ ہود ہے اس کا جو دیباچہ تھا ابتدائیہ جو تھا کہ اس کے اندر کیا مضامین ہیں کس مضامین سے یہ بحث کرتی ہے اور کس زمانے میں یہ اس کا رسول ہوا تھا وہ میں نے ہفتے کے دن آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ یہ سورت جو ہے اور سورہ یونس کے ساتھ ہی نازل ہوئی اور اس میں کم و بیش وہی مضامین ہیں جو سورہ یونس کے اندر بیان ہوئے، لیکن اس سورت کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ اس میں تنبیہات اور ڈراوا مختلف انداز سے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سورت آج ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ اگر آپ غور تدبر اور فکر کریں گے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور امت کو پکار رہے ہیں کہ اے امت، اے میرے مکے کے لوگوں، یا اے میرے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے یا میری قوم کے لوگوں، اے میرے رشتے داروں، چچا ماما نانا دادے کے لوگوں، ایسے سامنے ایک منظر ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوایا تھا۔ جس کی پہلی آیت ہم نے پڑھ لی تھی کہ الف لام را، وہ میں نے آج کر دی تھی ساری کہ کتاب کو کے مانا آیات رسول محمود سے لدن حکیم کبیر، کہ یہ جو صورت ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ اللہ جل شانہ کا شاہی فرمان ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو بادشاہ بنانے والا ہے، جو انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہے، جو اس کائنات کے ذرات سے لے کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے لے کے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، بڑے بڑے سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سمندر ہے، ان کو جاننے والا ہے۔ تو اس کی جو آیات مبارکہ بھی ہیں وہ بھی محکم ہیں، کوئی دل میں یقین نہیں ہے، بالکل سیدھی اور استقامت والی ہے۔ اس میں کوئی بات جو ہے حقیقت کے خلاف بیان نہیں کی گئی، اس کی ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے اور ساری باتیں بالکل حقیقت ہے۔ کوئی کلنڈر کا کھلونا نہیں ہے، کوئی ریت کا گھر نہیں ہے کہ آندھی سے اڑ جائے گا، بلکہ
یہ آیات ہیں فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ وہ آیات ہیں کہ جو بالکل فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، جو کہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی. حکمت کا موجد ہے، حکمت وہ حکیم ہے، حاکم ہے، اور حکمت وہ دانش مند ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، کہ جو دنائی ہے، جو حکمت ہے، اس کا راز کس میں چھپا ہوا ہے؟ اللہ کے خوف میں اس کا راز چھپا ہوا ہے. جو اللہ سے ڈر جائے گا اس وجہ سے کہ میں نے ایک دن اس کے پاس پیش ہونا ہے، وہ اصل میں اس کا دل جو ہے اللہ کے خوف سے جب بھر جائے گا تو اللہ اس کو وہ بنیاد فراہم کر دے گا جو حکمت سے لبریز ہے. اور یہ جو آیات ہیں حکیم بھی ہیں، اللہ کی ذات کریم، اور خبیر بھی ہیں، باخبر بھی ہیں. ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. کوئی چیز آپ کے اوجھل نہیں ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ نہ کسی پرندے کا گھونسلہ، نہ کسی چیونٹی کی بل، اور کوئی نہ سمندر کے اندر رہنے والے یا فضا اور ہواؤں اور سیاروں میں رہنے والے کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے ان کو رزق پہنچتا ہے اور کیسے پہنچایا جاتا ہے. ایون کہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ سمندر کے اندر پتھر پڑا ہو اور سیاہی رات ہو، اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں، اور پتھر کے اوپر اگر ایک چیونٹی رینگ رہی ہو تو اللہ اس چیونٹی کی رینگنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. یہ میرا اللہ ہے، حکیم الخبیر ہے. میرے بھی تو بچے کو حکیم بھی ہے تو خبیر بھی ہے. اس در کو چھوڑ کے پھر ہم ان دروں پہ جاتے ہیں جن کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، جو پاکی اور پاکیزگی اور طہارت کے معنی تک نہیں جانتے. اس لیے میرے عزیزوں، اس پیشانی کو جس نے اللہ نے بنایا ہے، بس اس کے در پہ جھکنا ہے. اس پیشانی کو اس در پہ خاطر کریں اور پھر التجا کریں کہ اللہ یہ ہے میری پیشانی جو بڑی متکبر اور تکبر والی، میں نے اس کو تیرے سامنے ٹیک دیا، اب میری التجا کو قبول کرنا ہے. اور کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا الا کہ وہ آپ کے فائدے کی نہ ہو. اگر وہ فائدے کی نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، اور وہ محفوظ ہو گئی ہے، اور قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور پھر اس دن آپ کہیں گے کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے اجر ملتا. اس لیے وہ حکیم اور خبیر ہے. اور اس نے کیا پیغام دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم بندگی کرو جس کی اللہ کے رسول پکار رہے ہیں. کس کی بندگی کرو؟ اللہ کی بندگی کرو. اس کے علاوہ کسی کی بندگی قبول نہیں ہے، کسی کا قانون قبول نہیں ہے، کسی بندے کی حاکمیت قبول نہیں ہے، کسی اسمبلی کی حاکمیت قبول نہیں ہے. اللہ کی حاکمیت قبول ہے. جہاں اس کے بندے ہیں قانون اس کا ہوگا، حاکمیت اس کی ہوگی، عدالت اس کی ہوگی، حساب اس کے سامنے دینا ہوگا، عبادت اس کی ہوگی، اور کھڑے اس کے سامنے ہوں گے، اور التجائیں اور دعائیں اس کے سامنے کریں گے. الا اللہ، کیوں کہ اس کے سوا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا ہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ہمیں پالنے والا ہی نہیں ہے. رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. کوئی اس کا نہیں ہے. وہ مالک بن کے قیامت کے دن بیٹھے گا، کوئی اس کے سامنے سر نہیں ہلا سکے گا. آخر میں سب نبی آئیں گے میرے محبوب کے پاس کہ ذرا اللہ سے، تو آپ سجدے میں ہوں گے. پھر اللہ کہیں گے اٹھائیے سر. آپ سجدے سے اٹھائے جائیں گے اور کہیں گے مانگو کیا مانگتے، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری امت کو سب سے پہلے بارک فرما دے. یہی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک امت جو آئے گی بعد میں اس کو بارک دیا جائے گا ساتھ میں، تو پروردگار وہ میری امت کر دے. تو اللہ نے جواب دیا نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ ہم امتی کرتے ہیں. ہماری کیا کیفیت ہے؟ نبی ہمارے غم کے اندر گھلتا جا رہا ہے، بیمار ہے، آخری وقت ہے،
شدید قسم کا بخار ہے، اور اللہ نے پہلے ہی پیغام بھیج دیا ہوا ہے کہ مہلت وقت ختم ہو گئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اب آخری وقت آ گیا ہے اور استغفار زیادہ کرنا ہے۔ اور جب یہ وقت آیا تھا، جب یہ سورت نازل ہوئی تھی، تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تھا کیا جبریل میرا وقت آ گئی؟ کہا والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اے میرے محبوب، اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخرت جو ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ پتھر کھا لیے ہیں تو نے، جبڑا اتروا لیا ہے تو نے، شیب ابی طالب میں تم نے قید ہو گیا ہے، تو تیرے راستے میں کانٹے بچھا لیے ہیں جس نے بچھائے، لیکن اللہ نے تیرا ذکر جو ہے ورفعنا اللہ کا ذکر، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب کوئی کہے گا لا الہ الا اللہ، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک یہ نہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ میرے آقا کہتے ہیں اللہ تعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، لیکن اے میرے عزیزو، اے میرے رشتہ داروں، اے میری امت کے لوگوں، اننی لکم، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ تم نماز نہ پڑھو، تم جوئے کھیلو، تم شرابیں پیو اور وہ کام کرو کہ میں قیامت کے دن دعوے دار بن کے کھڑا ہو جاؤں، آؤ امتی، یہ میری امت ہے۔ قرآن مہجورہ، میرے قرآن کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو اس وقت ہمارا جواب دعویٰ کے کون کریں گے؟ رسول کریں گے، اور جواب ہم سے طلب کیا جائے گا، اور عدالت اللہ کی ہوگی، اور دعا يتلقى المتلقيان عن اليمين من الشمال کہی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب حفیظ، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا جو یہ حاضر باش فرشتے ہیں دونوں دائیں بائیں لکھ نہ لیتے، اور پھر وہ کہیں گے، پھر جو کہیں گے کہ یہ میرا ایسا ہمارے پاس هذا ما لدي، یہ اللہ میرے جو ہمارے سپرد تھا، تو اللہ کہے القی فی العذاب کل کفار عنید، سب کفار جو ظالم تھے ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے اللہ دی من لا الہ آخر، کیوں کہ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ وجعل کل نفس ما صائب و شہید، اور سارے دنیا وہاں اکٹھی ہوگی اور گواہ بھی ساتھ ہوں گے، اور اس وقت کہے گا اللہ کشفنا عنک غطاءک وبصرک اليوم حدید، اس وقت تو تیری آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، اب یہ پردہ ذرا ہٹ گیا، اب تیری آنکھیں بڑی تیز دیکھتی ہیں، دیکھ اب تیرا کیا اثر ہے۔ القی فی العذاب الشدید، اللہ پھر کہے گا یہ سارے مناع للخیر معتدین، یہ جو جتنے نافرمان تھے ان کو سخت قسم کے عذاب میں ڈالا۔ کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج مہلت ہے، اللہ تعبد الا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، لوگوں کی بندگی سے نکل جاؤ، صرف اللہ کی بندگی اختیار کر لو تو بچ جائیں گے انشاءاللہ، اسی صدقے میں بچ جائیں گے کہ اللہ ہم نے تیری بندگی کو بھول جاتے تھے، بھول ہو جاتی تھی، کمزوری ہو جاتی تھی، مشرق تقاضے تھے، اللہ کبھی سست ہو جاتے تھے، لیکن اننی، ہم تیرے بندے ہیں، مستطاعتم، جو تو نے ہمیں استطاعت دی تھی اس کے مطابق ہم تیری بندگی کرتے تھے، شریک نہیں کرتے تھے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتے تھے۔ تیرے حبیب نے کہہ دیا کہ اللہ تعبد الا اللہ، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی۔ اننی لکم، میں تو صرف اعلان کر دیا منہ نذیر و بشیر، میں صرف ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، کس کی بشارت دینے والا ہوں؟ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے، کون سا رب ہے؟ نام بحبل ورید، جو رگے جہاں سے قریب ہے، جو جاگتی آنکھ کو بھی دیکھتا ہے، سوتی آنکھ کو بھی دیکھتا ہے، جو نہ اللہ، جو اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم سے کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتا بھی،
الا بما شاء، ہاں جو وہ چاہے وہ آپ اللہ علم دیتا ہے اپنے پیغمبروں کو جو وہ چاہتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض، اس کی حکومت، اس کی بادشاہی زمین اور آسمانوں کے اوپر۔ کون ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، یہ در در کے تویز ڈنڈے چھوڑ دو اور اللہ کے دربار میں جھک جاؤ۔ جب زمین پہ جھکو گے فرشتوں سے اللہ پوچھے گا بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ معافی مانگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جس طرح سے اللہ تیرے محبوب نے تیرا کلام سنایا تھا، تو نے کہا تھا کہ اے آپ اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، ثم توبوا الیہ یمتعکم، پھر تمہیں وہ ایک مدت خاص تک، جب تک تم نے زندہ رہنا ہے زمین کے اوپر، وہ خاص مدت تک تمہاری زندگی کے اندر آسائشیں دے گا۔ جس کو عزت چاہیے ہوگی اس کو عزت دے گا، جس کو حکومت چاہیے ہوگی اس کو حکومت دے گا، اور جو اس کا خوف طلب کرے گا، جو اس کی محبت کو طلب کرے گا، اس کو وہ اپنا خوف بھی عطا کرے گا اور دنیا کی ضرورتوں سے بے نیاز بھی کر دے گا۔ سب سے بڑی جو عنایت ہے اور سب سے بڑے جو متقی لوگ ہیں وہ دنیا کی دولت نہیں مانگتے، وہ دل کی دولت مانگتے ہیں۔ وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں دل کی آنکھیں کھول دے، جیسے علامہ نے کہا ہے دل کے بارے میں، یہ تیرا آئینہ ہے، وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ اپنا ساتھ۔ جب رات کی تنہائی میں آپ دل کی آنکھوں سے اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اس کو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں، کیسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا، کیا کہا؟ نصفہ من اسلم قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، سب کو چھوڑ دے، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کم کر لے اور میرے دربار میں کھڑا ہو جا اور کیا کر؟ ورتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن جو ہے میں نے تیرے اوپر نازل کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے میٹھی زبان میں پڑھنے سے باتیں کر، اور یہ چھوڑ دے جو تجھے مارتے ہیں، یہ جو تجھے کانٹے بچھاتے ہیں، تیرے راستے میں پتھر بچاتے ہیں، تیرے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، وہ تیرے راستے نہیں بنتے۔ وہ تو ان کے لیے امین بھی تھا، صادق بھی تھا، ان کا اعلیٰ شرف کا آدمی تھا، اور جیسے ہی تم نے کہا الا اللہ بھی سارے تیرے خلاف ہو گئے، اس لیے میرے خلاف ہیں، اور ان کے لیے میں نے کیا رکھا ہے؟ انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا، ان کے لیے تو میں نے بیڑیاں بنائی ہیں، جہنم بنائی ہے، اور کھانے کے لیے عذاباً شدید کے بعد غصۃ اور غصہ کھانے کے لیے کانٹ پر، وہ اس کو کھلایا جائے، چھوڑ دے ان کو۔ یہ اللہ فرماتے ہیں انستغفر ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور پھر اللہ اس کو اپنا کہے گا، عزت مانگنا اس کو عزت دی جائے گی، جو دولت مانگے گا دولت دی جائے گی، جو اولاد مانگے گا اولاد دی جائے گی، جو اپنی نفس کی اصلاح چاہے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کیا کہے گا؟ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، مجھے شیطان رجیم سے پناہ مانگے گا تو اس کو اس سے پناہ دے دی جائے۔ اسلک الہدی والتقی، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، تو پھر اللہ ہدایت بھی دے دے گا اور تقوی بھی دے گا۔ جس کو ہدایت اور تقوی مل گیا پھر اس کی تو منزل نظر آتی ہے، اس کو آسمان، اس کو تو زمین کی حیثیت ہی کوئی نظر آتی ہے، وہ پھر بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ ضروریات سے، یہ غم سے، فکر سے، اس کو ایک ہی غم ہوتی ہے کہ قیامت جلسی سے برپا ہو اور اصحاب اور میں جنت میں داخل ہو جائے۔ سورہ زمر میں تو ازلف الجنت، جنت قریب لائی جائے گی، جو جنتی جانا جائیں گے جنت میں جن کو اللہ بھیجے گا ان کو چل کے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ جنت ان کے قریب لائی جائے گی، اور جنت میں پاؤں اٹھائیں گے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی کیفیت بھی پڑے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ ہمیں جنت والا بنا دے۔ متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، اب ذرا وعید ہے، اب ذرا ڈراوا ہے، اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے پہلے یہ فرمایا، یہ نصیحت اب یہ نصیحت کی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، جیسے محور گفتگو نہیں ہوتا آدمی دوست سے، تو بڑے قریبی دوست سے محور گفتگو ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ ہوگا، پھر آخر میں کہتا ہے یار اس سے بچنا، وَإِن تَوَلَّوْا،
اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے اور ناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اخاف علیکم یا عذاب یوم القیامہ۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اس میں وہ جب ڈالے جائیں گے تو تمام جو ملنے لگے گا، پیس سے پھٹتی ہوگی وہ جہنم جو ہے آگ اس کی۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، کل جب پوچھے گا ڈالا جائے گا تو پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یہ باتیں تو کر رہا تھا، صفا پہ کھڑے ہو کر بھی اس نے کی تھی، مروہ پہ کھڑے ہو کر بھی کی تھی، اس نے بدر میں بھی کی تھی، اس نے طائف میں بھی کی تھی، اس نے مینا میں بھی کی تھی، اس نے مدرسے میں بھی کی تھی، اس نے عرفات میں بھی کی تھی، لیکن ہم نے جھٹلا دیا۔ وَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، تو اب کیا ہوگا؟ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَدِيرٍ، اس بڑے دن میں دردناک عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ لَلَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم سب کو ایک دن اس کے پاس پلٹ کے جانا ہے، اور خیری یہ رہا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں سامنے آ جائیں، کرو گے چھپاؤ گے چھپاتے رہو، لیکن اللہ کھول دے گا سینے، اور سینوں کے راز سامنے ہو گئے۔ کہ کس نے خیانت کی آنکھ سے غصے سے دیکھا، کس نے اپنے مطلب سے محبت کی، کس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اس کے لیے جنت کے باہر ہو گئی، اور جس نے مطلب کے لیے محبت کی اس کا مطلب سامنے کالی اور سیاہ رات کی صورت میں ہوگا، تم نے اس سے محبت کی نکالا اس سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بیدہ فکری ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے قلبوں اور سینوں کو اللہ اس سے ٹھنڈک پہنچا دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اپنے حبیب کی اطاعت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیری بندگی اختیار کرتے، اللہ اپنا بندہ بنا لے، اللہ اپنا بندہ بنا لے، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جو زندہ ہیں کو ہدایت دے، اللہ جو فوت ہو گئے کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔